خطے میں امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں رنگ لے آئیں۔ ایران امریکہ مذاکرات میں بریک تھرو کا امکان۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی آج رات اسلام آباد آمد متوقع۔ حکومتی ذرائع کے مطابق عباس اراغچی کے ہمراہ مختصر وقت ہوگا۔ پیش رفت پاکستانی مساحلاتی ٹیم سے اہم بات چیت اور گفتگو کا نتیجہ ہے۔ امریکی وفد اسلام آباد کے لیے آج روانہ ہو سکتا ہے۔ امریکہ کی لاجسٹک اور سیکیورٹی ٹیم اسلام آباد میں پہلے سے موجود ہے۔ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں بنا سکتا، بہتر ہوگا امریکی ڈیل قبول کر لے۔ ایرانی قیادت مذاکرات کی میز پر دانشمندانہ فیصلے کرنے کو ترجیح دے۔ ایران کو مذاکرات پر مجبور کرنے کے لیے ناکہ بندی سخت کر دی۔ چند روز میں ایک اور طیارہ بردار جہاز خلیج پہنچ جائے گا۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ کی دھمکی۔ امریکی فوج نے متعدد بحری جہاز قبضے میں لیے، مزید بھی لیں گے۔ آبنۂ ہرمز سے تجارتی جہاز ہماری شرائط پر گزریں گے۔ ہرمز سے اب تک 34 جہازوں کو واپس بھیجا جا چکا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران مشن واضح ہے، یہ لڑائی صرف امریکہ کی نہیں ہونی چاہیے۔ یورپ کو آبنۂ ہرمز کی ضرورت امریکہ سے زیادہ ہے۔ پیٹ ہیگسٹ کی پریس بریفنگ۔ چیئرمین جوائنٹ چیف جنرل ڈین کین نے کہا، ایران نے 5 تجارتی جہازوں پر حملہ کیا۔ کئی گھنٹوں کی وارننگ کے بعد ایرانی بحری جہاز قبضے میں لینے کا فیصلہ کیا۔ ایران کا بڑا بحری جہاز ٹفنی قبضے میں لے لیا، عملہ محفوظ ہے۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق عباس اراغچی نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک گفتگو کی۔ اسحاق ڈار نے مسائل کے حل کے لیے مسلسل مذاکرات کی اہمیت پر زور دیا۔ کہا، خطے میں امن و استحکام کے لیے فوری پیش رفت ناگزیر ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے بھی رابطہ۔ مشرق وسطیٰ کے تازہ ترین صورتحال اور جنگ بندی کے امور پر مشاورت۔ علاقائی امن و استحکام کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ ایرانی وزیر خارجہ نے خطے میں امن و استحکام اور کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کے متحرک سفارتی کردار اور ثالثی کی مخلصانہ کوششوں کو خصوصی طور پر سراہا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا ٹیلی فونک رابطہ۔ دو طرفہ تعلقات اور بین الاقوامی امن و سلامتی پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ روس کی نئی تاریخوں پر مشاورت۔ دونوں رہنماؤں کا مسلسل رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ روسی وزیر خارجہ نے ایران امریکہ مذاکرات میں پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ اسحاق ڈار نے روسی ہم منصب سرگئی لاروف کو دورہ پاکستان کی بھی دعوت دی۔ ایران پر ایٹمی ہتھیار استعمال نہیں کریں گے، مجھے کوئی جلدی نہیں، لیکن ایران کے پاس وقت بہت کم ہے۔ خواہش ہے ایسا معاہدہ ہو جو ہمیشہ قائم رہے۔ امریکی صدر کا کہنا ہے، ایران کو ایک اور موقع دے رہا ہوں۔ ڈیل ہونے کے بعد آبنۂ ہرمز کھول دی جائے گی۔ آبنۂ ہرمز کی ناکہ بندی کی وجہ سے ایران کاروبار کرنے کے قابل نہیں رہا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران اندرونی اختلافات کا شکار ہے۔ ایران میں سخت گیر اور اعتدال پسند رہنماؤں میں اختلاف ہے۔ ہمیں نہیں معلوم ایران میں اصل لیڈر کون ہے۔ متحد قیادت باحوصلہ قوم اور مسلح افواج دشمن کے لیے ڈراؤنا خواب ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کے مشیر محمد مختبر کا کہنا ہے کہ 9 کروڑ ایرانیوں کے سامنے مخالفین بے بس ہیں۔ ٹرمپ کے پاس اختلافات کو ہوا دینے کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ ایران میں کوئی انتہا پسند یا اعتدال پسند نہیں، ہم سب صرف ایرانی اور انقلابی ہیں۔ ہمارا ایک خدا، ایک رہبر، ایک ملت اور ایک راستہ ہے۔ ایران کی کامیابی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور اسپیکر باقر کالباف کا مشترکہ بیان۔ کہا، ایرانی قوم اور حکومت آہنی یکجہتی کے ساتھ سپریم لیڈر کی اطاعت کرتے ہیں۔ قوم اور حکومت کے آہنی اتحاد سے دشمن کو سبق سکھائیں گے۔ عباس اراغچی نے کہا، آبنۂ ہرمز 11 کھرب ڈالر منجمد ایرانی اثاثے جاری کرنے تک بند رہے گی۔
امریکی صدر کا اسرائیل لبنان جنگ بندی میں 3 ہفتے کی توسیع کا اعلان، حزب اللہ کے خاتمے کے لیے تعاون کا عزم۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا سفیروں کے ساتھ ملاقات انتہائی خوشگوار رہی۔ اسرائیلی وزیراعظم اور لبنانی صدر سے ملاقات کا منتظر ہوں۔ امریکہ خطے میں امن اور حزب اللہ کے خاتمے کے لیے لبنانی حکومت سے تعاون کرے۔ مشرق وسطی میں بڑھتی کشیدگی، چین کی ایران میں موجود اپنے شہریوں کو فوری ملک چھوڑنے کی ہدایت۔ چینی سفارت خانے کے اعلامیے کے مطابق ایران میں مجموعی سیکیورٹی صورتحال اب بھی غیر یقینی ہے۔ چینی شہری حساس مقامات، سرکاری اور عسکری تنصیبات سے دور رہیں، جلد از جلد محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ خطے میں جلد از جلد استحکام کی بحالی سب کے مفاد میں ہے۔ فرانسیسی صدر میکرون کا کہنا ہے موجودہ صورتحال نہ صرف خطے بلکہ عالمی معیشت کو بھی متاثر کر رہی ہے۔ دنیا کی معیشت کو اعتماد میں دینے کے لیے ضروری ہے کہ کشیدگی کم ہو اور حالات معمول پر آئیں۔ پاکستان نے متحدہ عرب امارات کا سارا قرض لوٹا دیا، یو اے ای کو مزید $1 ارب واپس کر دیے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق متحدہ عرب امارات کو پچھلے ہفتے $2 ارب 45 کروڑ واپس کیے۔ متحدہ عرب امارات کو مجموعی طور پر $3 ارب 45 کروڑ کی واپسی مکمل کر لی گئی۔ یو اے ای کے کوئی ڈپازٹس اب پاکستان کے ذمہ واجب الادا نہیں۔ ثانیہ گل پلازہ کے 200 متاثرین کو امدادی چیک دے دیے۔ ثانیہ میں جاں بحق 72 افراد کے لواحقین کو $1 کروڑ دیے ہیں۔ جان کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی۔ 4 سے 5 جاں بحق افراد کے لواحقین اب تک نہیں مل سکے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا گل پلازہ کے سائز کی نئی بلڈنگ بنائیں گے، کسی کو کوئی فائدہ اٹھانے نہیں دیں گے، ایک دن بھی اضافی نہیں بنے گا، اتنی ہی دکانیں بنے گی جتنی پہلے تھیں، 2 سال میں تعمیر مکمل کر لیں گے۔ زراعت معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے لیے زراعت کا شعبہ اولین ترجیح ہے۔ پنجاب میں زراعت کے شعبے میں سرمایہ کاری بڑھائی گئی۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا لاہور میں تقریب سے خطاب۔ ادھر پنجاب حکومت نے اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم کا آغاز کر دیا۔ مریم نواز کا فلیگ شپ پروگرام صوبے میں زرعی انقلاب لائے گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا کہنا ہے اسکیم سے ہزاروں افراد مستفید ہوں گے۔ حکومت زمین کے ساتھ 50,000 سے 2.5 لاکھ روپے تک کی گرانٹ بھی دے گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بھارتی اشتعال انگیزی اور کشمیر پر دو ٹوک موقف بالکل واضح۔ فیلڈ مارشل کا 16 اپریل 2025 کو اوورسیز پاکستانیوں کی پروقار تقریب سے تاریخی خطاب، کہا بھارتی فوج تمام تر وسائل کے باوجود پاکستان کو شکست نہیں دے سکتی۔ کشمیر پر پاکستان کا موقف بالکل واضح ہے، یہ ہماری شعرت تھا، ہے اور رہے گا۔ پہلگام فالس فلیگ بھارتی اشتعال انگیزی پر پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کا فیصلہ کن موقف۔ بھارتی اشتعال انگیز اقدامات کے جواب میں 24 اپریل 2025 کو قومی سلامتی کمیٹی کا ہنگامی اجلاس ہوا۔ شرکاء نے قومی سلامتی اور خطے کی مجموعی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا۔ بھارت کے اشتعال انگیز اقدامات کو غیر منصفانہ، قانونی جواز سے عاری قرار دیا۔ کمیٹی نے کہا پاکستان بھارت کی آبی جارحیت کو سختی سے مسترد کرتا ہے۔ پاکستان کے حصے کا پانی روکنے یا موڑنے کی کوشش اعلان جنگ تصور کیا جائے گا۔ بھارت کی آبی جارحیت کا بھرپور جواب بھی دیا جائے گا۔ پہلگام واقعے سے پوری دنیا میں بھارت کی دہشت گردی سامنے آئی۔ مار کے حق میں 6 گنا بڑے دشمن کو شکست دی۔ مار کے حق میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کامیابی سے نوازا۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی کا کہنا ہے بھارت نے فتنہ الہندوستان فتنہ الخوارج پیدا کیا۔ سفارتکاری کے میدان میں پاکستان کو کامیابیاں مل رہی ہیں۔ پاکستان دنیا بھر میں امن کے فروغ کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے۔
پہلگام فالس فلیگ کے بعد بھارت تنہائی کا شکار ہوا، پاکستان کے موقف کو عالمی سطح پر پذیرائی ملی۔ پہلگام فالس فلیگ کے بعد مودی کو بھارت کے اندر اور باہر سے شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ رہنما تحریک خالصتان گرپونت سنگھ پنو نے پہلگام فالس فلیگ کے بعد پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ دوسری جانب پہلگام فالس فلیگ کے دوران ایٹمی تصادم کی کوشش، بھارتی میڈیا کا بھیانک چہرہ بے نقاب۔ بھارتی میڈیا نے مضحکہ خیز بیانیہ اور من گھڑت پروپیگنڈا کی انتہا کر دی۔ سابق نااہل فوجی تجزیہ کار بھی جنگ کے شعلے بھڑکانے میں پیش رہے۔ بھارتی وزیر دفاع اناڑی، پاکستانی وزیر دفاع بڑے کھلاڑی۔ بھارتی وزیر دفاع آبروز میں سوار ہوتے ہوئے پھنس گئے، بڑی مشکل سے عملے نے گھسیٹ کر باہر نکالا۔ راجناتھ سنگھ بڑے بزدل نکلے، دوبارہ اندر جانے سے ہی انکار کر دیا۔ دوسری جانب پاکستانی وزیر دفاع خواجہ آصف ہمیشہ خطروں کے کھلاڑی ثابت ہوئے، نہر میں نہاتے اور تیرتے انہیں کئی بار دیکھا گیا۔ راجناتھ سنگھ کی بزدلی پر سوشل میڈیا صارفین کی کڑی تنقید، بہادری پر خواجہ آصف کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ لاہور ارچھا میں ماں کے ہاتھوں 3 بچوں کا قتل کیس، عدالت نے ملزمہ رضا کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ دوسری جانب بچوں کو قتل کرنے کے بعد ملزمہ رضا کی گھر سے باہر جانے کی فوٹیج سامنے آ گئی۔ ملزمہ نے قتل کی واردات کے بعد کرائم سین تبدیل کرنے کی کوشش کی، محلے داروں کے ساتھ مل کر 15 پر کال کی۔ آف گریڈ سولر صارفین کے لیے لائسنس لازمی نہیں، نیپرا نے سولر صارفین سے متعلق ابہام دور کر دیا۔ ترجمان نیپرا کہنا ہے آف گریڈ صارفین کا نیشنل گریڈ سے کوئی تعلق نہیں، نیٹ میٹرنگ صارفین کے لیے لائسنس حاصل کرنا لازم ہے۔ 25 کلو واٹ سے زائد صارفین کے لیے پہلے بھی لائسنس لازمی تھا۔ پنجاب بھر میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، شدید گرمی میں بجلی کی طلب بھی بڑھ گئی، ترسیلی نظام پر لوڈ بڑھنے سے تکنیکی خرابیوں کی بھرمار۔ گلیسکو ریجن کے شہری علاقوں میں 2 سے 3 گھنٹے، دیہات میں 4 سے 5 گھنٹے بجلی بند۔ میپکو، گیپکو اور فیسکو ریجنز میں بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے صارفین کو پریشان کر دیا۔ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں جعلی ڈگریوں پر بھرتیوں کا انکشاف، محکمہ اینٹی کرپشن سندھ نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ نیو نیوز نے جعلی ڈگریوں پر بھرتی ہونے والے 100 ملازمین کی فہرست حاصل کر لی۔ محکمہ اینٹی کرپشن سندھ کا ملازمین کو اصل اسناد اور ریکارڈ پیش کرنے کا حکم۔ اور پاکستان سپر لیگ میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور حیدرآباد کنگز مین کچھ دیر بعد آمنے سامنے۔ پوائنٹس ٹیبل پر اسلام آباد یونائیٹڈ 9 پوائنٹس کے ساتھ تیسری، حیدرآباد کنگز مین 8 پوائنٹس کے ساتھ چوتھے نمبر پر موجود۔